الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب مسجد میں موجود ہیں۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، ماہ ربیع النور ربیع الاول کی بابرکت ساعات ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کے توسط سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گزروہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہماری آل اولاد، اہل خانہ، عزیز اقربا، دوست احباب سب کی خیر فرمائے اور خیر کو عام کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے، برائی سے بچتے رہنے کی ہمت اور استطاعت ہم سب کو نصیب کرتا رہے۔ ماہ ربیع النور ربیع الاول کی بابرکت ساعات ہیں، پورے عالم اسلام میں جشن کا سامان ہے، محافل ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ صفات، پاکیزہ تذکار جو ہے ہر محفل کی رونق کو بڑھا رہی ہے۔ امت اسلامیہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد، سیرت، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے، سیرت کے مختلف گوشوں کو نمایاں کر رہے ہیں اور محبت رسول کا درس ہر جگہ پر جاری ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے نبی کی محبت میں کھلا رکھے اور اسی محبت میں ہمارے وجود معطر اور معمر رہیں۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ عجیب آیت ہے۔ عام طور پر آپ دین کا بھی حکم ہے اور عمومی طور پر بھی جب کوئی احسان کرے تو احسان کو جتلایا نہیں جاتا۔ قرآن نے اس کا واضح ذکر کیا ہے کہ اپنے احسانات کو ضائع نہ کرو، لوگوں کو احسان جتلا کر اور ان کو تکلیف دے کر۔ قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ آپ احسان کو جتلا نہیں سکتے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص احسان کیا اور اس احسان کو بندہ مومن، مسلمانوں مومنین کو یاد دلوایا کہ یہ میرا جو احسان ہے اس کو یاد رکھو، اور اس احسان کو جتلایا رب نے۔ اور جتلانے کا مطلب یہاں پر تذکیر ہے، یاد دلایا۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ بڑا احسان کیا ہے کیسے؟ اس بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور کون سا رسول؟ من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، جو انہی کے ذات میں سے ہے، انہی میں سے ہے، افضل البشر ہے لیکن جن سے انسانیت میں سے ہے، نورانی پیکر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آمنہ کا لال بنا کر بھیجا، عبداللہ کا بیٹا بنا کر بھیجا، سلام اللہ علیہم۔ تو فرمایا کہ انہی کی ذاتوں میں سے، انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے، انہی کے قبائل میں سے، قبیلہ قریش سے نبی بنا کر بھیجا اور احسان کیا۔ اور اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی ان پر اللہ کی جو نشانیاں ہیں، آیات ہے،
ان کو دہراتا ہے، پڑھتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور نشانیاں آیات کے بعد جو ہے ان کے اندر جو گمراہیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو ان کے اندر بیماریاں جو ہیں نفسیاتی، روحانی، جسمانی ان کے اندر عوارض ہیں، ان کو صاف کرتا ہے۔ یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کا استاد ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ اب یاد رکھیے، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی سنی ہوگی باتیں، ہمارے جو لوگ ہیں ذرا سرا ان کو شہرت مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ایک انسان، ایک ذات جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود معلم انسانیت بنا کر بھیج رہا ہے، قرآن بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ معلم ہیں، وہ علم بھی دیتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب، کتاب سکھا رہے ہیں، تو کتاب وہی سکھا سکتا ہے، کتاب کا علم وہی دے سکتا ہے جو عالم ہے، جو جانتا ہے۔ والحکمہ، اور کتاب کے اندر جو علم ہے اس کے اندر جو سربستہ دانائی کے، فہم و فراست کے راز ہیں وہ ان کو بھی بتاتا ہے۔ اور یہ نادان دوست جو ہیں یہ کہتے رہتے ہیں کہ نبی کو جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا تھا، نبی کو لکھنا، نعوذ باللہ من۔ تو یہ جو ہے یہ بدقسمتی ہوتی ہے انسانوں کی، اور بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو معاشروں کی فلاح اور بہبود کے لیے، معاشروں کو تربیت کے لیے ایک ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، اور جب علم اور حکمت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کی بات آتی ہے تو وہاں پر خطا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ فرمایا کہ اس نبی کے مقصد بعثت کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن نے بہت دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کو کتاب سے مراد علم، تعلیم دیتا ہے، معلم ہے ان کا۔ والحکمہ، اور حکمت، علم اور حکمت میں بنیادی فرق یہ ہے، علم جو ہوتا ہے جو بھی نالج ہم حاصل کرتے ہیں، پڑھنا، لکھنا، کوئی بھی دنیا میں پھیلا ہوا تاریخ کا نالج ہو، معاشروں کا نالج ہو، سوشیالوجی کا نالج ہو، دین کا کوئی بھی علم ہے، اس کو جو ہے وہ حامل، لیکن اس کے اندر جو سربستہ راز ہوتے ہیں جہاں سے وہی علم جو ہے انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے، اور جو علم جو اس کا لیول ہے جو انسانیت کے لیے جب وہ فائدہ مند بن جاتا ہے تو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور علم حکمت دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو قرآن بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس نبی کا بعثت کا مقصد کیا ہے، کہ یہ لوگوں کو گناہوں سے نکال کر، بیماریوں سے، وباؤں سے، جو ان کے دلال ہے، گمراہیوں سے نکال کر حکمت عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ سارے کے سارے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اس آیت مبارکہ میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ذکر کی وہ یہ کہ یہ احسان ہے ہماری ذات پر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہمارے اوپر رب کا احسان ہے، من اللہ کا احسان ہے یہ بندہ مومن پر۔ تو اب اگر میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ جو ہم دینی نصوص ہیں، قرآن و حدیث ہے، اس کو بھی جو معاشرہ ہوتا ہے، جو تاریخ ہوتی ہے، جو حقائق ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ملا کے انالیسس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اصل مقصد ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ ہوا کیا۔ ورنہ عام سی ایک بات جو ہے، اسی آیت کا مختلف انداز میں ترجمہ اور تشریح اور تفسیر کر کے چلا جاؤں تو ہم کنیکٹ نہیں کر سکیں گے تاریخ کے ساتھ۔ تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہیں کیا ہمارے اوپر۔ تو پہلا احسان جو تھا وہ یہ کہ جو تصور ہے کائنات کا، اس پوری کائنات کا، زمین کا جو تصور ہے، زمین جس مفروضے پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ زمین ایک تخلیق شدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ ہم سب کے سب لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ ہم مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ہم سب ایک خاص وقت کے بعد چلے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ یہی زندگی کا راز ہے، یہی زندگی کی اصل ہے۔ اور جو بھی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ساری کی ساری مخلوق ہیں۔ خالق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ایک ذات جو ہے۔ تو سب سے زیادہ مضبوط اور اہم ترین تصور اس کائنات کا جو ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ کا تصور۔ اسلام سے پہلے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تصور توحید جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا۔
تو انبیاء جتنے بھی آتے رہے یہ معاشروں کو، لوگوں کو، اپنی قوموں کو، جن ملتوں پر جن کے اوپر یہ آتے تھے، جو کتابیں نازل ہوتی تھیں وہ درس توحید دیتے تھے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں تصور توحید اتنا خراب ہو چکا تھا کہ عرب جو تھے وہ سارے کے سارے بت پرست تھے۔ جو عیسائیت تھی وہ عقیدہ تثلیث کی وجہ سے جو ہے ٹرینٹی کے تصور غالب آ چکا تھا ان کے ہاں، وہاں پر بھی توحید خالص جو ہے ختم ہو چکی تھی۔ پچھلے انبیاء کی جو تعلیمات تھیں وہ تقریباً ظاہری طور پر، عملی طور پر بہت کم تھی۔ یہود تھے، یہود کے بھی بعض گروہ جو ہیں وہ بھی توحید خالص سے دور ہو چکے تھے۔ تو پوری انسانیت اس زمانے کی وہ سب کی سب کھلی گمراہی میں تھی۔ ان کا جو کانسیپٹ تھا خالق اور مخلوق کا وہ غلط ہو چکا تھا۔ تو پہلا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری انسانیت پر اور بالخصوص امت اسلامیہ پر یہ ہے کہ آپ نے توحید باری تعالیٰ کا اصل تصور جو ہے ہمیں دیا۔ تو رب کی پہچان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرائی۔ آپ دیکھیے نا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ تصور کس نے دیا ہمیں؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ تو پہلا احسان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید خالص ہے، جو مخلوق اور خالق کا تصور ہے، اس تصور کو صحیح واضح طور پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو دیا۔ یہ سب سے پہلا احسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ کانسیپٹ جو ہے ہماری تخلیق کا بنیادی کانسیپٹ ہی ٹھیک نہ ہو تو اس کے بعد کی بات کیا کریں گے؟ ایک بندہ ہے جو شروع سے ہی ایک غلط تصور کے ساتھ اس کی پیدائش کے بعد جو ہے اٹھان ہوتی ہے، اور اسی غلط تصور میں ہی وہ ساری زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ ناکام انسان کون ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا احسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے توحید باری تعالیٰ کا جو بنیادی تصور ہے وہ دیا۔ دوسرا احسان جو ہے وہ یہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اس زمانے کی جو معاشرت تھی اور عربوں کی جو معاشرت، جو لائف سٹائل تھا، وہ باقی دنیا کے لائف سٹائل سے مختلف نہیں تھا۔ وہاں پر جو عدل اجتماعی، جس کو انگلش میں سوشل جسٹس کہتے ہیں، اس کا تصور کمپلیٹلی تباہ ہو چکا تھا۔ سوشل جسٹس سے مراد یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور توقیر عطا کی ہے۔ میں بار بار اس بات کو، اس آیت کو بھی کوٹ کرتا رہتا ہوں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت اور توقیر عطا کی ہے، بہت عزتیں دی ہیں۔ یہ تصور جو ہے، یہ تصور ہی سوشل جسٹس، عدل اجتماعی کا ضامن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کے اس پلینٹ، اس زمین پر ہم سب جو موجود ہیں، ہم سب کی عزتیں محفوظ ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے قرآن، یہ ہم سب کو عزت دیتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے دوسرے کی عزت اور دوسرے کی قدر میں کمی نہیں کر سکتا۔ تو جو معاشرہ تھا اس زمانے کا، عربوں کا معاشرہ، اور اوورآل پوری عالم انسانیت، اس سب میں انسانیت کی سب سے زیادہ بے توقیری کی جا رہی تھی۔ سب سے کم عزت جو ہے انسان انسانوں کی کر رہا تھا۔ تو اس معاشرے میں جو عرب معاشرہ تھا، اس میں جو افراد اور تفرید تھی، ایک جو تھے قبائل کے سردار تھے، اور سرداروں کے انڈر ہی ان کے جو ہے محکوم لوگ تھے، اور سلیوری کا تصور بہت پاورفل تھا، یعنی غلامی جو تھی، اور غلامی اتنی بدترین تھی۔ غلامی کا تصور جو ہے آج بھی جو ہے وہ ایک خاص انداز میں ہے، جس کو ماڈرن سلیوری کہتے ہیں۔ ماڈرن سلیوری یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ کام پر لے آئیں، یا کسی جگہ پر وہ مجبور ہو گیا اور اس کو پھر آپ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ آج کل کا جو کانسیپٹ ہے نا ماڈرن سلیوری کا، یہ اس کے پر ہے کہ کسی کے حقوق کو آپ چھین لیتے ہیں، ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے اپنے حقوق لے سکتا ہو، تو آپ جو ہے بس اس کو جو ہے ہر اعتبار سے ظلم اور جبر کے تلے رکھتے ہیں۔ ہر جگہ پر ہو رہا ہے، ہر بندے کو اس کانسیپٹ کی سمجھ ہے۔ لیکن جس غلامی کی تصور کی میں بات کر رہا ہوں عرب معاشروں میں اور اس زمانے میں، وہ یہ تھا کہ کوئی بندہ جو ہے اس کو خریدا جاتا تھا۔ منڈیاں لگتی تھیں انسانوں کی۔ انسانوں کو جس طرح آپ قربانی کے جانور خریدتے ہیں نا جا کر، اس طرح چیک کر کے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی منڈیوں میں خریدا جاتا تھا، اور جو خرید کے لاتے تھے آپ غلام یا لونڈی،
اس کے اوپر آپ کا وہی تصرف کر سکتے تھے جس طریقے سے کوئی ایک عام چیز ہے، یعنی اس کو آپ قتل کر دیں، مار دیں، اس کو زخمی کر دیں، اس کو جو ہے دھوپ میں کھڑا رکھیں، کوڑے مارتے رہیں، کوئی آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا تھا۔ تو بنیادی تصور جو ہے وہ یہ بدترین تصور تھا۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اس تصور کو جو ہے وہ ختم کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت بن کر آئے۔ آپ دیکھیں کہ جو اس معاشرے میں ظلم اور جبر تھا، صرف اس معاشرے میں نہیں تھا، پوری دنیا میں سلیوری جو ہے یہ ختم ہوئی ہے۔ یہ 19ویں صدی کے وسط میں آ کے جب یو این او کا چارٹر بنا ہے کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں آزاد ہیں، اور اس وقت بائی لا، یو این او کے لا کے مطابق، اور اس لا کو پوری دنیا کا ہر ملک مانتا ہے، کوئی فرد کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، خرید و فروخت انسان کی نہیں ہو سکتی، وگرنہ اسٹریٹ اوے جیل ہوگی۔ تو یہ تصور اب جا کے ختم ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس تصور کو ختم کرنے کے لیے پورے کے پورے قوانین دیے۔ غلامی نہ ختم ہو سکی، لیکن یہ ہوا کہ اگر آپ نے روزہ مس کر دیا ہے تو فرمایا کہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کے کپڑے پہناؤ، نہیں تو ایک غلام آزاد کر دو۔ قسم جھوٹی کھائی ہے، اس میں کہا کہ جو ہے ایک مسکین غلام کو آزاد کر دو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا غلامی سے تصور ہی نہیں، غلامی کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنتا تھا، ہماری عبادات کا حصہ بنا دیا کہ غلامی کو ختم کر دیں، غلامی کو ختم کر دیں، غلاموں کو آزاد کر دیں۔ صحابہ کرام کو جو ہے وہ نصیحت اور تربیت ان کی کہ ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، کیونکہ بوڑھا جو غلام ہوتا تھا نا، وہ اپنے ماسٹر، اپنا جو اس کا سردار ہوتا تھا، اس کے لیے بوجھ بن جاتا تھا، اس طریقے سے کہ وہ کام بھی نہیں کوئی کرتا تھا، کھیتی باڑی نہیں کر سکتا تھا، جانوروں کو نہیں چرا سکتا تھا، اس کی بجائے بیمار ہو جاتا تھا، بوڑھے کے اوپر خرچہ ہی خرچہ ہے، تو وہ اس کو بہت زیادہ ظلم اور ستم کرتے تھے۔ اور حضرت صدیق اکبر ان کو آزاد کرتے تھے، آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خیر کا باعث۔ لیکن یہ اتنا ہی تصور نہیں تھا، جو عدم مساوات کا تصور تھا اس زمانے میں۔ غلام جو تھے، ایک تو یہ تھا کہ جانوروں کی طرح رہتے تھے، جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل لیول پر عمومی عرب معاشرہ تھا، اور پوری دنیا کا معاشرہ ایسا ہی تھا، اس میں جو ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، تھوڑا سا بھی اسٹیٹس سے لو انسان ہوتا تھا، اس کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا جاتا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حبشی ایک غلام تھا جو ابو سفیان کا، اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ان کو شہید کیا تھا۔ تو اس کی جو سردارنی تھی ہند بن، جو ابو سفیان کی زوجہ، اس نے کہا تھا کہ اے حبشی، اگر تو ان کو، حضرت حمزہ ان کو شہید کر دے گا تو میں جو ہے تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اور چونکہ جنگ بدر میں ابو سفیان کے بیٹے اور جو ہے وہ اس کے بھتیجے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں، جو ہے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تو وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ حبشی آزاد ہو گیا، تاریخ یہاں تک بتاتی ہے۔ لیکن وہی حبشی جس وقت آزاد ہو گیا، تو آزادی کی خوشی میں جس وقت جو عرب سرداروں کی بیٹھکیں لگتی تھیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو وہ اب آزاد ہونے کی حیثیت سے جا کے ان کی بیٹھکوں میں بیٹھنے لگا۔ جب نجی مجلسیں ہوتی تھیں تو کسی نے بھی اس کو اپنے قریب بیٹھنے نہ دیا۔ انہوں نے کہا آزادی دے دی ہے، آزادی لے لو، لیکن تو اب ادھر بیٹھ نہیں سکتے ہمارے ساتھ۔ اور وہ پھر جا کے انہیں غلاموں میں بیٹھنے لگا۔ اس کی وجہ سے حبشی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ آزاد ہونے کے باوجود میں غلام ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ نہ میں انٹریکٹ کر سکتا ہوں، نہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، نہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ اس سے تو پھر بہتر یہ ہے کہ میں اس دین کو کیوں نہ قبول کروں جہاں پر بلال حبشی سیدنا بلال حبشی بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلیفہ تھے، حضرت بلال حبشی کو بلایا اور کہا کہ سیدنا بلال، کہ یہ ہمارے سردار بلال آ گئے ہیں، جو حبشہ کے جو ہیں ایک غلام تھے۔ تو یہ مساوات کا جو تصور، سوشل جسٹس کا تصور اسلام نے دیا، انسانیت میں اس سے پہلے یہ تصور کبھی بھی نہیں تھا۔ یو این او نے آج آ کے جو ہے 40-50 سال پہلے یہ تصور دیا۔ تو یہ جو
تصور ہے انسانیت کی برابری کا، سارے انسانوں کی عزت اور توقیر کا، یہ اسلام نے دیا۔ اور ابو جہل جو ہے اس کو کیا پرابلم تھی اسلام قبول کرنے سے؟ ایک دفعہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہا کہ یا محمد، یعنی وہ چچا تھا آپ کا جو، تو کبھی بھی اس نے رسول اللہ نہیں کہا تھا، اگر آپ مجھے بتائیں کہ میرے اس ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا تھا علم، جو وحی آپ کے اوپر نازل، وہ تو تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر دن جو ہے صحابہ کرام کے لیے ایک خوبصورت روحانی ترقی کا دن ہوتا تھا۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو اس کے ہاتھ میں کنکر تھے، وہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے یہ۔ اسی وقت کنکر پھینک کے جو ہے وہ چلا گیا، کہا کہ نہیں یہ جادو ہے۔ لیکن وہ اکیلے میں اس نے کئی دفعہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ اے بھتیجے یا محمد، میں جو تم کہتے ہو، جو دین کی بات کرتے ہو، یہ ساری کی ساری جو ہے دل پہ اثر کرتی ہے، سچی باتیں لگتی ہیں، لیکن ایک بات طے کر لو تو میں اس دین کو قبول کر لوں گا۔ یہ تم جو کہتے ہو نا کہ نماز میں غلام بھی اور میں بھی سردار بھی سارے کے سارے برابر ایک صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں، یہ کام نہ کرو۔ غلاموں کے پیچھے الگ صف بناؤ، یہ جو محکوم، بلکہ ان کو الگ ہی کر دو۔ لیکن ہم سردار ہیں، سرداروں کی سرداروں والی زندگی ہوتی ہے، ان کو تو اور سب کو برابر کر کے رکھ دیا ہے تم نے، یہ قبول نہیں ہے۔ تو اصل بات کیا تھی؟ عصبیت۔ اصل بات کیا تھی کہ وہ برابری کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، ہر وہ معاشرہ جہاں پر ظلم اور استبداد ہے، وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ مساوات نہیں ہوتی۔ اور جس جگہ پر، جس کمپنی میں، جس ملک میں، جس سوسائٹی میں، جس تہذیبی اور تمدنی قبائل میں مساوات نہیں ہے، وہ کبھی پنپ نہیں سکتے، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اسلام کا بنیادی تصور تھا کہ یہ جو ہے مساوات والا دین ہے۔ لفظ اسلام کو اگر کسی اور لفظ میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو انگلش میں اس کا بنتا ہے سوشل جسٹس، کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کے ساتھ انصاف پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوسرا جو تصور تھا، یہ انسانیت، پوری عالم انسانیت پر اسلام کا فضل اور کرم تھا کہ اس نے سارے انسانوں کو جو ہے وہ اس گمراہی سے کہ انسان انسان کا مالک ہے، انسان انسان کو خرید سکتا ہے، انسان انسان کے اوپر ظلم اور جبر کر سکتا ہے، اس کو ختم کیا۔ یہ جو آج بھی تصورات ہیں، ہٹلر کا جو تصور تھا، ہٹلر نے جرمن قوم کو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ تم یو آر دا بیسٹ، باقی جو ہیں وہ بالکل عام لوگ ہیں۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ کیوں اس کی وجہ سے یہ لڑائیاں کر رہے ہیں؟ وہ نحن شعب اللہ المختار، ہم اللہ کی چوزن ون ہیں۔ چوزن ون سے مطلب یہ ہے کہ ہم سپر ہیں، باقی کم تر ہیں۔ تو جب تک یہ تصور ختم نہیں ہوتا، انسانیت جو ہے اپنی معراج پہ نہیں پہنچتی۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ تھا کہ غلاموں کے تصور کے ساتھ ساتھ جو تیسرا جو تھا، اس معاشرے کی سب سے کمزور ترین جو تیسری اکائی تھی وہ تھی خواتین، عورتیں۔ عورتوں کے ساتھ ظلم اور جبر کی جو داستانیں تھیں اس زمانے میں بھی تھی، بعد میں بھی آتی رہیں، کیونکہ عورت جو ہے وہ بنیادی طور پر تخلیق کے اعتبار سے جو ہے وہ مرد سے کم تر ہے، کمزور ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عورت کو، جو اس معاشرے، عرب معاشرے کا بدترین حصہ تھا، بدترین حصہ اس طرح تھی کہ پیدائش کے ساتھ ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور دفن کرنے والے کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تھا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت ساسا بن ناجیہ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ بڑے اچھے امیر کبیر قبیلے کے سردار صحابی تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زمانہ جاہلیت کی کوئی نیکی بھی مجھے کوئی کام دے گی، میرے لیے فائدہ مند ہوگی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا نیکی کی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، چر رہے تھے، تو میں ان کی تلاش میں نکلا، ایک چھوٹے سے نخلستان میں گیا، وہاں پر مجھے ایک بستی تھی، تو وہاں اونٹ مل گئے۔ وہاں بوڑھا ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے اونٹ یہ دیکھ لیں، یہ 2 اونٹ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرے ہی اونٹ ہیں۔ تو اس نے کہا لے جائیں۔
تو خیمہ لگا ہوا تھا، تو اندر سے آواز آئی کہ بس جو ہے یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ آپ نے کہا، حضرت ساسا کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا، عرب جو ہے پتہ وہ چائے وغیرہ تو سب کو پیش کرتے ہیں، اس وقت انہوں نے کچھ کیا ہوگا، تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کیا توقع کر رہے ہو؟ اس نے کہا بچہ ہوا تو میرا داماد خوش ہو جائے گا، قبیلے میں عزت بنے گی، نام بنے گی، شاہ سوار بنے گا۔ بچی ہوئی تو ساتھ ہی خیمے کے ساتھ ہی دفن کر کے ہم آگے چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی کہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ وہ بوڑھا جو ہے وہ اٹھا۔ حضرت ساسا کہتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے نا ایک عجیب سی کیفیت ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس بچی کو نہ مارو، مجھے یہ بچی دے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ بچی لے لیں، لیکن مجھے جو ہے وہ کیا دیں گے؟ یعنی اس کے اندر کی لالچ جو ہے وہ آ گئی۔ آپ نے کہا یہ جو دونوں اونٹ میرے تھے نا یہ تم رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو تیسرے اونٹ پہ آپ آئیں یہ بھی مجھے دو۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس طرح ہے کہ کسی بندے کو ساتھ بھیجو، کوئی غلام ہوگا، وہ ساتھ بیٹھا، بچی اٹھائی، گھر میں گئے، وہی اونٹ جو تیسرے جس پہ تھے وہ بھی اس کو دیا۔ حضرت ساسا کہتے ہیں کہ اس بچی کو میں نے اٹھایا تو ایسے میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنی جو کنیز تھی اس کو کہا کہ اس کی لک آفٹر کرو۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ میں جو ہے وہ بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے منع کروں گا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ بنا دیا قانون کہ ایک نر اور ایک مادہ اونٹنی جو ہے اس کو دوں گا جو کہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے، روایات میں آتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے 300، بعض روایات میں آتا ہے 500، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1000 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے انہوں نے روکا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وہ واقعہ بیان کر رہے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر تھی۔ فرمایا احساسا انہی بچیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین کی حقیقت سمجھا دی۔ برادران اسلام، یہی ہمارا دین ہے جو ظلمات، جو تاریکیوں سے نکال کر انسانیت کو خیر کی طرف لاتا ہے، نیکی کی طرف لاتا ہے۔ زندگی میں جتنی بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں نا، وہاں پر عدم مساوات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا حق مار رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ ظلمات میں ہوتا ہے، تاریکیوں میں ہوتا ہے، اور یہ تاریکیاں اس کے وجود کا حصہ بن کر نسلوں میں جاتی ہیں۔ برائی جو ہے، برائی کا بیج بویا جائے تو آگے برائی ہی پھیلتی ہے۔ جس جگہ پر نیکی آ جاتی ہے وہاں پر روشنی آ جاتی ہے۔ یہی فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ظلمات اندھیروں کا نام نہیں ہے، ظلمات یہ سوشل جسٹس نہ ہونے کا نام ہے، ظلمات ظلم اور ستم کا نام ہے، ظلمات حق مارنے کا نام ہے، ظلمات یہ ہے کہ کسی کی کسی بھی جگہ پر ایکسپلائٹیشن، کسی طریقے سے بھی، زبان سے، مال سے، دولت سے، کسی طرح بھی کسی کا حق مارا جا رہا ہو، اس کو ظلمات کہتے ہیں۔ یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانیت کے اوپر کرم اور فضل ہے۔ آج بھی جہاں پر بھی خیر ہو رہی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور جہاں پر بھی گمراہی، گناہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو ہیں اسلام سے دور ہیں، چاہے وہ اسلام کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انسانیت پر کیا کیا احسانات ہیں، اگلے جمعے پہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم سب کو تقسیم کرے، اور اسی محبت میں ہماری زندگی بسر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجیے، اذان ہو چکی۔